السلام علیکم۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ WMO نارتھ انڈیا چیپٹر کی جانب سے ممبئی میں طوفان اور وبا سے متاثر ہونے والوں کی مدد، 10 یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لیا۔ لاک ڈاؤن اور طوفان کے سبب ممبئی کا محنت کش طبقہ متاثر ہوا تھا۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور برطانوی ادارے کے درمیان اہم معاہدے طے پا گئے۔ معاہدوں کے تحت رابطوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا، طلباء کو بہتر اور روشن مستقبل فراہم کیا جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا کنسٹرکشن پیکیج اور منسلک ایمنسٹی اسکیم میں 1 سال توسیع کا مطالبہ، کوئی نیا ٹیکس بھی نہ لگایا جائے۔ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن نے بجٹ تجاویز دے دی۔ امریکی ڈالر کی اونچی اڑان جاری، امریکی ڈالر مزید 47 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان غالب رہا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ WMO نارتھ انڈیا چیپٹر کی جانب سے ممبئی میں طوفان سے متاثرہ 350 خاندانوں کو امداد اور بارش سے بچاؤ کا امدادی سامان فراہم کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ WMO نارتھ انڈیا چیپٹر کی جانب سے ممبئی میں طوفان سے متاثرہ 350 خاندانوں کو امداد اور بارش سے بچاؤ کا امدادی سامان فراہم کیا گیا ہے۔ 10 بچوں کو جو وبائی مرض اور قدرتی آفات کے سبب یتیم ہو گئے تھے، انہیں تنظیم کی جانب سے تعلیم، کھانا اور رہائش فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ چند ماہ میں ممبئی کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں۔ اس شہر کو وبائی امراض کی تباہ کن دوسری لہر نے تباہ کر دیا تھا، جبکہ طوفان تاؤتے نے اس کی زد میں آ کر اسے مزید متاثر کیا تھا۔ روزانہ اجرت کمانے والے لوگ کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میز پر کھانا لانے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کر رہے تھے، جبکہ طوفان نے ان کے سروں کی چھت تک اڑا دی ہے۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور برطانوی آن لائن ویب اور مارکیٹنگ سولوشن کی معروف کمپنی ویبسٹ کے مابین اہم معاہدے طے پا گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور برطانوی آن لائن ویب اور مارکیٹنگ سولوشن کی معروف کمپنی ویبسٹ کے مابین اہم معاہدے طے پا گئے، جن کے تحت دونوں ادارے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اشتراک سے کام کریں گے۔ اس MOU کا مقصد دو تنظیموں کے مابین زیادہ سے زیادہ تعلقات قائم کرنا ہے۔ ان معاہدوں میں MITI کے سابق طلباء کو معیاری روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا عہد کیا گیا ہے۔ MITI کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا ادارہ اپنے طلباء کے محفوظ اور روشن مستقبل کے لیے اقدامات کرتا رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے آئندہ بجٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کا کنسٹرکشن پیکیج اور اس سے منسلک ایمنسٹی اسکیم میں 30 جون 2022 تک توسیع کی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے آئندہ بجٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کا کنسٹرکشن پیکیج اور اس سے منسلک ایمنسٹی اسکیم میں 30 جون 2022 تک توسیع کی جائے۔ پراپرٹی ٹرانسفر پر تمام فیسوں میں 50%، جبکہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرح 75% کمی۔ تعمیراتی پیکیج میں 1 سال کی توسیع کی جائے، کوئی نیا ٹیکس بھی نہ لگایا جائے۔ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن نے بجٹ تجاویز دے دیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ تعمیراتی شعبے کی اسکیم کی مدت 30 جون 2022 تک بڑھائی جائے۔ کرونا وائرس کے باعث DC ریٹ موجودہ سطح پر برقرار رکھے جائیں۔
ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے جبکہ ڈیلرز کو FBR کے نوٹسز کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ کیپٹل گین ٹیکس کے لیے 3 سال کی شرط کو ختم کر دیا جائے۔ ملک بھر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی تنزلی کا تسلسل جاری ہے۔ ایک مرتبہ پھر امریکی کرنسی مزید 47 پیسے مہنگی ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی تنزلی کا تسلسل جاری ہے۔ ایک مرتبہ پھر امریکی کرنسی مزید 47 پیسے مہنگی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 47 پیسے مہنگا ہو گیا اور قیمت 155 روپے 31 پیسے سے بڑھ کر 155 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ دوسری طرف پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بجٹ کی آمد کے باعث سرمایہ کاروں نے محتاط انداز اپنا لیا، جس کے باعث 100 انڈیکس اتار چڑھاؤ کے بعد 154.68 پوائنٹس مندی کے بعد 48,147.98 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا۔ پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں 0.32% کی تنزلی دیکھی گئی اور 26,51,13,800 شیئرز کا لین دین ہوا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔